میں نے اس فوج سے بہت کچھ سیکھا. جو کچھ میں ہوں وہ اس فوج کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس فوج میں آیا جب میں 17-18 سال کا لڑکا تھا، اور اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں. جو کچھ میں ہوں اس فوج ہی نے دیا ہے مجھے. جو کچھ سکھایا اس فوج نے مجھے سکھایا. چاہے میرا جو کچھ بھی میرا کردار ہے، جو کچھ میں نے علم لیا، جو کچھ میں نے ہیومن انٹریکشن سیکھا، جو کچھ کمانڈ یا لیڈرشپ سیکھی، جو کچھ کانفیڈنس سیکھی، وہ اس فوج کی دی ہوئی ہے. تو میں تہہ دل سے تمام آل رینکس آفیسرز، جے سی اوز، این سی اوز، تمام جوان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی وفاداری دی اور اتنی میرے اوپر اعتماد کیا اور اتنی یکجہتی دکھائی میرے ساتھ. میرے لیے بے پناہ محبت اور ایک اپنائیت دی، جس کا میں آپ سب کا، تمام آل رینکس کا تہہ دل سے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. مجھے فخر ہے کہ میں نے اس فوج کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، 2 جنگیں لڑی ہیں. میں نے اس فوج کے ساتھ انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز خطرناک ماحول میں کیے ہیں، سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں یا کولو میں، دونوں جگہ میں ڈیوٹیز کی ہے. میں نے اس فوج کے ساتھ بڑی سنگین فلڈ، سیلاب جب آیا تھا ادھر ڈیوٹیز کی ہیں. میں ہارڈ ایریاز میں نے سروس کی ہے. 13,000 فیٹ کی بلندی پہ میں 1 سال رہا ہوں. میں نے بڑی بڑی جگہوں میں سروس کی ہے جہاں تکلیفیں اٹھائی ہے اس فوج کے ساتھ. میں نے اپنے جوان، اپنے ساتھی کو اپنے بازو میں دم توڑتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. یہ رشتہ اس لیے میں یہ دہرانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک رشتہ، تکلیف کا رشتہ، مشکلات کا، دشواریوں کا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور ہمیشہ یادوں میں تازہ رہتا ہے. تو یہ رشتہ ہمیشہ زندگی بھر میرا سرمایہ رہے گا. میں اس فوج پہ فخر کرتا ہوں اور اس فوج پہ مجھے ناز ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دنیا کی بہترین فوج کو کمانڈ کیا ہے. افواج پاکستان ایک انٹیگریٹنگ فورس ہے، ملک کو بائنڈ کرنے والا فورس ہے، ملک میں یکجہتی دلانے والا فورس ہے، ملک کی عزت و بقا کو برقرار رکھنے والا فورس ہے. یہ سیویئرز آف پاکستان ہے. جب بھی کوئی بیرونی خطرہ ہوتا ہے فوج آگے آتی ہے، اور اس سے بڑا کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے. جب بھی کوئی اندرونی خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ آئی ای ڈیز کا ہو یا بم اٹیکس ہو یا سوئسائڈ بامز ہوں، خود کش حملے ہو، فوج آگے آتی ہے. چاہے سیلاب ہو سندھ اور بلوچستان میں، چاہے طوفان آئے سمندر سے، فوج آگے آتی ہے. چاہے زلزلہ ہو فرنٹیئر میں، آزاد کشمیر میں، فوج آگے آتی ہے. چاہے کوئی برج، سکھر برج بہنے والا ہو
اور سندھ صحرا بننے والا ہو، فوج آگے آتی ہے. اور چاہے کوئی تعمیراتی کام ہو، سڑکیں بنانی ہو دشوار علاقوں میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، کاراکورم ہائی وے، کوسٹل ہائی وے، یا ابھی جو گوادر سے رٹو ڈیرو 950 کلومیٹر سڑکیں بنانی ہو جہاں کوئی کانٹریکٹر نہیں جائے گا، فوج آگے آتی ہے. یہ وہ فوج ہے جس کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں ہو سکتا. اور اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں نے اس فوج کو کمانڈ کی بھی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایسے عناصر اس فوج کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس فوج کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں. وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کی یکجہتی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی میں یہ فوج کا اہم ترین کردار ہے. مجھے معلوم ہے آج کل فوج بہت پریشر میں ہے. سیاچن کشمیر میں تو ہمیشہ ہی رہی ہے، لیکن پھر فاٹا میں ایکشنز ہو رہے ہیں، ادھر فوج ہے. پھر فرنٹیئر پروونس کے سیٹل ڈسٹرکٹس میں کچھ وہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ادھر فوج آگے ہے. بلوچستان میں کارروائی شکر ہے کہ بہت کم اب ہو گئی ہے، ادھر بھی فوج ہی آگے آتی ہے. یہ فوج ایک سٹریچڈ ہے لمٹ پہ. مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بہترین حب الوطن فوج کو کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی تو ہم نے قسم اٹھائی کہ اس ملک کے لیے جان بھی دے دیں گے، جان کا نذرانہ پیش کریں گے، اسے گریز نہیں کریں گے. تو لہذا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس لیے اس کو مکمل کرنا پڑے گا. اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. اس قوم کو بچانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. اس قوم کے آگے ترقی میں کوئی اگر رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس رکاوٹ کو ہم نے ٹھوکر مار کر ہٹانا ہے. اور یہ فوج ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو لہذا اس کو ڈیوٹی سمجھ کے، اس ملک کے لیے ڈیوٹی، اس قوم کے لیے ڈیوٹی سمجھ کے اس کو پوری طریقے سے ہمیں نمٹانا ہوگا اور اس چیلنج کا مقابلہ کر کے اس چیلنج کو، اس خطرے کو شکست دینی ہوگی. اور مجھے پورا یقین ہے، اس فوج میں یقین ہے کہ یہ کسی چیلنج کو شکست دینے کے قابل ہے اور انشاءاللہ تعالی شکست دے گی ہے. تو لہذا یہ تکلیف سہنی پڑے گی اس ملک اور قوم کے لیے. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس فوج سے جب جا رہا ہوں، اس فوج کو بہترین حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس فوج کی اکوپمنٹ اور ٹریننگ وائز کبھی یہ فوج اس حالت میں نہیں تھی جو آج ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی نہیں تھی.